بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ضبط جو ٹوٹا تو قیامت ہوگی۔ حضرات محترم، آج کا یہ جمع غفیر سٹیج پر موجود سیاسی، مذہبی، ہر قسم کی جماعت کا آدمی آپ کے سامنے نمائندگی کر رہا ہے، اور آپ کا آنا یہ امت مسلمہ اور کفر کے ایوانوں کے اندر یہ پیغام دے رہا ہے: ظالموں، فرانس والوں، تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ہم مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا ہے۔ مجروح کیا ہے یا نہیں کیا؟ مجروح کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور آپ سب کو یہ پیغام دے، آپ سب کی طرف سے میں امت مسلمہ کی جانب سے ایوان کفر کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں: رب کعبہ کی قسم، ہم آپس کے اندر کتنے ہی اختلافات کیوں نہ کر لیں، ہم کتنے ہی فرقوں میں کیوں نہ پڑ جائیں، آؤ آج دیکھو امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پر جمی ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہے۔ یہ پلیٹ فارم وہی پلیٹ فارم ہے نا جس کے لیے میرے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ اتار کر بتایا ہے مدینہ کی سرزمین کے اندر پاک پیغمبر نے کعب بن اشرف یہودی کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے کہا تھا: اے میرے صحابہ، میری شان کے اندر گستاخی کرنے والا وہ یہودی موجود ہے، کون تم میں سے آئے گا میدان میں؟ کون مجھ محمد کو اس گستاخ سے نجات دلوائے گا؟ ابو رافع یہودی نے جس وقت گستاخی کی تھی، میرے پیغمبر نے یہی الفاظ کہے تھے۔ خدا کی قسم، چشمے تصور میں ڈوب کر تو دیکھ، آج گنبد خضرا کے اندر میرے پیغمبر کا دل اور سینہ اسی طرح پریشان ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ میرے صحابہ کی موجودگی میں میری شان کے اندر گستاخی کرنے والے کا سر نہیں رہا تھا، دھڑ نہیں رہا تھا۔ آج مسلمان زندہ ہے اور میری شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، کیا میرے نبی کے سینہ، کیا میرے نبی کا دل پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے پریشان ہے یا نہیں ہے؟ اس پریشانی کے عالم میں میرا اور آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ مجھ سے ساتھی نے سوال کیا، میں نے جمعے کے بیان کے اندر بھی بات کہی، ساتھی نے کہا موڑ کے اوپر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، ریلی نکالیں گے، گھنٹہ بیان کریں گے، ویڈیو بنوائیں گے، ہماری اس بیان کا کیا اثر ہوگا؟ ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے کہا اثر پڑے نہ پڑے، ویسے تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کفر کے ایوانوں پر مسلمان کی آواز اور نعرے تکبیر کا لرزہ طاری نہ ہو۔ کفر کے ایوانوں کے اوپر مسلمان کے نعرے تکبیر کا لرزہ ضرور طاری ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات ہے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کے اندر ڈالتے وقت ایک چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی کا قطرہ لاتی تھی، اس آگ کے اوپر ڈالتی، پھر جاتی پانی کا قطرہ لے کے آتی۔ کسی نے پوچھا نا، اے چڑیا تو اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی، تو یہ آگ کے اوپر پانی کا قطرہ ڈال کیوں رہی ہے؟ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ اس چڑیا نے جواب دیا تھا: جانتی میں بھی ہوں میرے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم، جب کل قیامت والے دن جناب ابراہیم کے سامنے پیشی ہوگی کہ ابراہیم کی ذات پر حملہ، ابراہیم کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، میدان میں کون کون نکلا تھا، تو میرا نام بھی ان کے اندر شمار ہو جائے گا۔ آج ختم نبوت کے لیے، آج تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلنے والے کا خدا کی قسم عاشقان رسول میں نام آ گیا۔ میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، میرے دوستو، اس وقت وہ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں، وہ لوگ جو اس طرف کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز میڈیا کے ذریعے جائے، خدا کی قسم ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم سے برداشت نہیں، ہماری پارٹی لیڈر کو کوئی گالی دے برداشت نہیں۔ میرا بے کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عرفان اللہ خان سامنے کھڑا ہے، اس کو کوئی گالی دے اس کا کارتون برداشت نہیں کرے گا۔ کرے گا برداشت؟ بولنا ذرا، برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا اس کا کارتون برداشت۔ میرے نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کیا جائے، کیا ہمیں برداشت کر لینے چاہیے؟ برداشت کرنے چاہیے۔ اچھا کرے تو کیا کرے؟ فرانس والا یاد رکھو، خدا کی قسم ہمارے ایمان کی عزت، ہمارے ایمان کی گرمی، ہمارے ایمان کا جوش، ہمارے ایمان کی قوت جب بڑھے گی تو رب کعبہ کی قسم تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ ہاں، اس وقت ہمارا زور سے لگانا نعرہ، زور سے لگا، تیری آواز وہاں تک تو پہنچے نا، فرانس والا تک تو پہنچے نا۔
والسلام.